اچھا سر آن ہے کہ اس کی آواز تھوڑی زیادہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرسی ادھر کر دو پیچھے، اب چل جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. احباب گرامی، محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے. قمری سال کا پہلا مہینہ ہے. 1446واں سال یا 45واں سال اس کا آغاز ہوا. جتنے زندہ ہیں موجود ہیں ان کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گئے. ہم موت کے قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے، آخرت کے قریب ہو گئے. دنیا سے ہمارا جو ناتا ہے، جتنے موجود ہیں، چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا کمزور ہو گیا. تھوڑا وقت رہ گیا اس کے پاس، اور جتنا وقت کسی کے پاس ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو کسی کام میں لانا چاہیے. جن لوگوں نے قدر کی ان میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ کتنا بڑا منصب تھا ان کے پاس کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے بیٹے تھے، مولا علی کے صاحبزادے لخت جگر ہیں. یہ وہ امام حسین ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ امام حسین علیہ السلام کی کو اپنے کندھے پر اٹھا کے چلتا ہے. فاروق اعظم کندھے پر اٹھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور سب سے زیادہ جس راوی کی روایات ہمارے پاس ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ کی عمر اور امام حسین علیہ السلام کی عمر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک سفر میں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر لے کر امام حسین کی جوتی صاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کی جوتی کون صاف کر رہا ہے؟ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا امام پاک نے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، اے امام حسین، جتنا آپ کے مقام و مرتبے کا علم مجھے ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نوجوان ہے، یہ جو امام حسین، اس کی شان کیا ہے، تو یہ اپنی پلکیں آپ کی راہوں میں بچھا دیں. میں آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہوں، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو میں پہچانتا ہوں، اس لیے میں اپنی چادر کے ساتھ
اپنے اس اوڑھنی کے ساتھ آپ کی جوتی کو صاف کرنا سعادت سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں 2 علم میں نے رسول اللہ سے سیکھے۔ میری طرف توجہ کریں، میری طرف دھیان کریں۔ 2 علم میں نے سیکھے رسول پاک سے۔ ایک وہ علم ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرا علم ایسا ہے کہ اگر میں ہر ایرے غیرے کو، ہر بندے کو، ہر احتر و بہتر کو یہ بات بتا دوں وہ علم، تم میری گردن کاٹ دو۔ اور وہ کون سی علم تھا جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھا؟ وہ تصوف کا، وہ روحانیت کا، وہ راز تھے، وہ نیاز کی باتیں تھیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں تھیں، جو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، اور سمجھ لے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ہضم نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا حدیث کا امام بھی ہے اور اتنا بڑا صوفی اور تصوف کا امام بھی ہے، وہ اپنے کپڑے سے حضرت امام حسین کی جوتیاں صاف کرتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو وہی بتا سکتا ہے جو امام حسین کو جانتا ہے۔ جس کے سامنے امام حسین کو رسول اللہ نے کندھے پر اٹھایا، وہی بتا سکتا ہے نا کہ یہ ہے شان امام حسین کی۔ جس کے سامنے امام حسین کو رسول اللہ نے پیار کیا، جس کے سامنے رسول اللہ نے امام حسین کو سونگا، چوما اور سینے سے لگایا۔ دیکھیے ہم سب کہتے ہیں فدا کا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام قرآن پاک کی جو تفسیر پڑھیں یا حدیث پڑھیں، صحابہ جب رسول اللہ سے مخاطب کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ساری کائنات رسول اللہ پر قربان ہونے کو پھرتی ہے جی۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ امام حسین پتہ کون ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق رسول اللہ پر قربان، فاروق اعظم رسول اللہ پر قربان، عثمان غنی رسول اللہ پر قربان، حضرت مولا علی رسول اللہ پر قربان، اپنا مال، اپنا دولت، اپنا جسم، اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ لیکن میرے آقا امام الانبیاء نے، آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ابراہیم، حضور کا بیٹا، رسول اللہ کا لفظ جگر، وہ حضور کی گود میں ہے، اور امام حسین بھی ساتھ ہے۔ جبریل آئے، جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ایک کو اٹھا لے گا۔ آپ چن لیں، آپ اختیار کر لیں کہ آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بیٹے، حقیقی بیٹے ابراہیم کو آپ منتخب کرتے ہیں یا امام حسین کو منتخب کرتے ہیں؟ حضور نے کہا میں حسین پر اپنا حقیقی بیٹا قربان کرتا ہوں جی، حسین پر اپنا حقیقی بیٹا قربان۔ اور جب بھی امام حسین آتے تھے حضور فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یعنی ساری کائنات رسول اللہ پر قربان ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حسین وہ ہے جس پر رسول اللہ نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ کیوں قربان کیا؟ اس لیے کہ امام حسین نے قربانی بہت بڑی دینی تھی۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے تو اس سے پہلے آپ اس کو پالتے ہیں، اس کو جوان کرتے ہیں، اس کو خوراک دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے بھانجے اور اپنے جانثاروں کو لے کر کربلا میں پہنچے، اور آپ نے یعنی اسلام کوئی عام
شے تو نہیں ہے اسلام. اسلام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اسلام کیا چیز؟ یہ جو اسلام ہے اس کا تعارف ہے ہمیں، اس کا علم ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی تو یہ اسلام ہے، روزہ رکھے تو اسلام ہے، اذان ابھی آپ نے سنی اسلام ہے، یہ قرآن اسلام ہے، حج اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، صدقہ و خیرات اسلام ہے، تسبیح و تحلیل اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے. اور یہ سارا کا سارا اسلام اور سارا کا سارا دین کہ وہ امام حسین جس پر رسول اللہ نے اپنا بیٹا قربان کیا. اور کیوں قربان کیا؟ اس لیے قربان کیا کہ حضور جانتے تھے حسین وہ ہے جو اسلام پر اپنے بیٹے قربان کرے گا. سبحان اللہ. حسین وہ ہے جو اسلام پر اپنے بھائی قربان کرے گا. حسین وہ ہے جو اپنے اسلام پر اپنی جان قربان کرے گا. اور یہ تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. امام حسین کی تیاری، اور اس کو تیار 6 سال رسول اللہ کی گود میں کھیلتے رہے، حضور کی تربیت میں رہے. اور یہ وہ امام حسین ہے کہ جن کے دروازے پر جبریل بھی آتا، فرشتہ بھی آتا تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. یہ امام حسین کا گھر ہے. اور پھر وہ امام حسین ہے کہ جو جنت سے جس کے لیے لباس آتا ہے، جن کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی دعوت کی، بڑے کھانے پکائے، بڑی پرتکلف دعوت کی. اور حضرت علی نے وہاں کہہ دیا کہ حضور کل آپ ہماری طرف دعوت کریں. اب عثمان غنی تو رہے مالدار بندے، تاجر آدمی، کروڑ پتی. اب حضرت مولا علی نے اپنی اہلیہ محترمہ رسول اللہ کی صاحبزادی سے کہا کہ اے فاطمہ میں نے تو حضور کو دعوت دے دی ہے، اور عثمان غنی نے تو یہ پکایا، یہ پکایا، یہ پکایا، یہ پکایا. سیدہ نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اسے بہتر کھانا تیار کریں گے. اب انہوں نے برتن دھوئے اور برتن چن دیے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، نماز پڑھی، التجا کی، مالک وہ تو رہے مالدار، دولت مند، ہمارے پاس تو تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں ہے، تو مہربانی فرما میرے سرتاج نے میرے والد کو جو تیرا حبیب ہے امام الانبیاء اس کو دعوت دے دی ہے، اب اس کھانوں کا اہتمام بھی تو فرما. کہتے ہیں جب رسول اللہ صحابہ کو لے کے سیدہ فاطمہ کے گھر آئے تو کھانوں کی خوشبوئیں بے مثال اور لاجواب. دسترخوان بچھایا گیا، وہ برتن رکھے گئے، جب کپڑا ہٹایا تو جنت کے کھانے موجود تھے. سبحان اللہ. کہا اس کھانے اور اس دعوت جیسی کوئی دعوت نہیں کر سکتا. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کا چین ہے. کیا کہا حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے رسول اللہ نے کیا؟ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت امام حسین کے لیے رسول اللہ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا حسین میری جان ہے اور میں حسین کی جان ہوں، حسین میری جان ہے اور میں حسین کی جان ہوں. یعنی یہ امام حسین. اتنا پیار رسول اللہ نے کیا اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندگی دینے والا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ایک وقت آیا کہ اسلام کمزور ہو گیا اور اس کو خون کی ضرورت پڑی. اب ظاہر ہے جس کو خون لگنا ہے، حاجی اکرم صاحب، خون تو وہی لگتا ہے جس کا گروپ ملتا ہو. دوسرے بندے کا خون بی پازیٹیو والے کو تو اے پازیٹیو نہیں لگایا جا سکتا. اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا
کہ اسلام کو خون کی ضرورت ہے، تو پتہ کیا کہ خون کون سا چاہیے، کہ ایسا خون چاہیے جو اسلام کے خون کے مطابق ہوگا، اور چیک کیا تو وہ گروپ امام حسین کا ہی مل گیا۔ یعنی امام حسین وہ ہے جس کے خاندان کا گروپ وہی ہے جو اسلام کا گروپ ہے خون کا، اس لیے انہوں نے 72 تن قربان کیے اور اسلام بچایا ہے۔ آج ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، آج ہم حسینیت زندہ باد کہتے ہیں، تو کیا امام حسین علیہ السلام کا کردار ہم نے اختیار کیا؟ یعنی امام حسین کون ہے؟ وہ امام حسین ہے جنہوں نے سر تن سے جدا کروانے کے بعد، سر کو نیزے پر لٹکانے کے بعد قرآن پڑھا ہے۔ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ کس وقت قرآن پڑھا؟ ابھی تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی پڑھنا قرآن آسان ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، آپ مسجد میں میرا قرآن سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اس قرآن کے پڑھنے میں اور اس قرآن کے پڑھنے میں کہ جب سب کچھ قربان کیا ہے اور سر نیزے پر ہے، تو امام حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا قرآن امام حسین نے پڑھا۔ اب چاہیے تو یہ کہ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ ہمارے سروں پر تو، ہمارے جسموں پر تو سر موجود ہیں، ہمیں اب قرآن پڑھنا چاہیے۔ جو بغیر دھڑ کے قرآن پڑھ گیا اور زمانے کو یہ سبق دے گیا کہ بھئی قرآن سے وفا کرنا، قرآن سے وفا کرنا، جس طرح حسین نے قرآن سے وفا کیا ہے کہ سر کٹا کے بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ لوگوں، تم کم از کم سر کٹائے بغیر قرآن تو پڑھو، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ اور میں نے قرآن پر جانواری ہے، اسلام پر جانواری ہے، دین پر جانواری ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ یعنی سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ کہا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اسلام کو جب تمہاری قربانی کی ضرورت پڑے تو پھر مدینہ چھوڑ کے، رسول اللہ کا منصب اور آپ کی سیٹ چھوڑ کے، اتنا بڑا آستانہ چھوڑ کے، آج تو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کا آستانہ ہوتا ہے، علامہ اقبال کا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری ہے۔ خانقاہ کے اندر بیٹھ کر تو دین کی باتیں کرنا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اور مرید آئیں نذرانے پیش کریں، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، وہاں بیٹھ کے دین کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ادا کر رسم شبیری، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کوفہ چھوڑا، ملک چھوڑا، اور وہ کہاں آئے؟ کربلا میں پہنچے۔ اور وہ کربلا کہ جہاں پر قیامت تک وہ سرزمین امام حسین کی قربانی کی گواہی دے رہی ہے۔ لوگ جس سال میں بھی جا رہے ہیں وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 کلو چینی لے کر، روح افزا کی یا جامع شری کی بوتل لے کر 10 محرم کو سبیل لگا دیں تو شاید کربلا کا حق ادا، امام حسین کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اور یہ حق ادا ہوگا تب جب تو اپنے گھر میں اسلام کو داخل کرے گا۔ امام حسین کا حق تب ادا ہوگا جب اسلام پر کو مشکل وقت آئے، تو پھر تو چین سے نہیں بیٹھے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھائی یہ جو مسلمان امت ہے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اسلام پر اور مسلمانوں پر برا وقت آ گیا ہے اور بڑے سخت حالات ہو گئے ہیں،
یہاں تو ایک ہندو مر جائے، ایک سکھ مر جائے، ایک عیسائی مر جائے، ایک یہودی مر جائے، پوری دنیا کی تنظیمیں آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، میڈیا پر اور کہاں کہاں شور ہوتا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو گئی۔ تو وہاں تو 34-35 ہزار 40,000 بندہ انہوں نے ذبح کر دیا غزہ کے اندر ہے، اور کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ اس سے بڑا کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ جب برما کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا، انہوں نے ان کی کھال اتار کے مسلمانوں کا گوشت بازار میں اس طرح بیچا جیسے بکرے کا گوشت بیچتے ہیں، گائے بھینس کا گوشت بیچتے ہیں، تب بھی غیرت نہیں جاگی مسلمانوں کی ہیں؟ غیرت سو گئی ہے ہماری۔ اور ہم کربلا کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا معتبر ہے جس اسلام میں امام حسین کی سنت ہوگی، وہ اسلام معتبر ہے، ورنہ یہ کائے کا اسلام ہے بھئی؟ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کا آپ کو فائدہ، کسی کو کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے کہ تو اس طرح نماز پڑھے کہ تیرا پورا ماحول نمازی بن جائے، تیرا پورا گھر نمازی بن جائے، تیری ذمہ داری کیا مولویوں کی ہے؟ تیری ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن پر، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، قرآن پر عمل کرے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا ہے، اگر ہم اس کی بات کریں کہ جو رسول اللہ سے احادیث روایت کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے، جو امام حسن نے احادیث روایت کی ہے، تو وہ ہم اس بات کی خبر دیتے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پہ ذرا میں آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند سوالات کیے، چند باتیں کی، اور رسول پاک نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ جب ان کے سوالوں کا جواب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نہیں مانتے، آپ کے جواب پر ہم مطمئن نہیں ہیں۔ پھر کیا کریں؟ طے ہوا کہ مباہلہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مباہلہ کیا جائے، کہ جب بحث کرنے سے، مناظرہ کرنے سے کسی طرف بات نہ بیل منڈے نہ چڑھے، تو پھر دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو کے دعا کریں یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کو نجات دے، جو جھوٹا ہے اس کا بیڑا غرق کر۔ چنانچہ نجران کے عیسائیوں نے، پادریوں نے کہا کل جی اب مباہلہ کر لیں ہمارے ساتھ۔ مسئلہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول نے کہا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قتل ہو گئے، صلیب پر چڑھ گیا۔ آپ نے کہا نہیں، عیسیٰ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، یہ ہمارا عقیدہ قرآن میں لکھا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ جناب عیسیٰ کی والدہ جو ہیں وہ اللہ کی نیک صالحہ پارسا خاتون ہے، نہ وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ اللہ کا جز ہے، نہ اللہ کے معاذ اللہ گھر والی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو جواب دیا، انہوں نے نہیں مانا۔ اب آیت مباہلہ اتری کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آ جاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ ابناءنا ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور تم اپنی جانیں لے آؤ، اپنی جانیں لے آتے ہیں۔ اگلا دن ہوا، صبح کی نماز پڑھی، رسول پاک نے حضرت امام حسن کو پکڑا، امام حسین کو پکڑا۔ دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، پیچھے حضرت فاطمہ آ رہی ہیں، حضرت مولا علی آ رہے ہیں۔ عیسائی پادریوں نے جب دیکھا نا یہ پنجتن پاک کا قافلہ آ رہا ہے، یہ پنجتن پاک کا قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا، ان کے بڑے اسقف نے کہا سنو، یہ 5 نفوس قدسیہ اور ان کے چہرے جن سے نور ٹپک رہا ہے، اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، اس نے کہا میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، یہ 5 افراد اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ یہ سامنے احد پہاڑ اس کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دے، اللہ نے ان کی موڑنی نہیں، اللہ نے ان کی موڑنی نہیں، ان کے چہرے بتا رہے۔
ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی موڑنی نہیں ہے، لہذا تم یہ کام کرو، ایسا کرو کہ ان کے ساتھ مناظرہ نہ کرو، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس دن اگر نجران کے عیسائی آ جاتے اور دعا کرتے تو پوری روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہ بچتا، سب کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن وہ بھاگ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں یا اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل کر۔ جب یہ جملہ کہنا تھا اسی وقت انہوں نے غرق ہو جانا تھا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم مباہلہ کے وقت کن کو لے کر آئے؟ یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، اس کشتی کی کچھ باقیات ملی ہیں انگریزوں کو، کھدائی کرتے ہوئے باقیات ملی، اس میں ایک تختی تھی جس پر 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس تختی کو نکالا اور صاف کیا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا نام ہے؟ اب اس ناموں کو کون جانے؟ پوچھا جو ماہرین ہیں لغت کے زبانوں کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ ان کا لکھا ہے محمد، اور لکھا ہے ایلیا، علی لکھا ہے، اور لکھا ہے فاطمہ، اور لکھا ہے حسن، اور لکھا ہے حسین۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور انہوں نے ان 5 ناموں کو لکھ کر اس کشتی میں رکھا کہ ان 5 ناموں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری کشتی کو غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نبیوں نے ان 5 تن پاک ہستیوں کا اکرام کیا ہے، اللہ کو ان کی حیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور علی کون ہے؟ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے، جس کا میں یار ہوں اس کی علی یار ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کی علی محبوب ہے، جس کا میں پیارا ہوں اس کی علی پیارے ہیں۔ یعنی یہ 5 تن پاک وہ ہستیاں ہیں، ان کے نام سے ہمارے تو ائمہ نے کہا خدایا بھاگے بنی فاطمہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستتا مان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ بھی ان 5 ہستیوں کی واسطے اور وسیلے کو رد نہیں فرماتا، رسول اللہ ان کے واسطے اور وسیلے کو رد نہیں کرتے۔ وہ قدرت اللہ صاحب نے لکھا کشاف نامہ میں، کہتے میں ایک ڈسٹرکٹ کا کمشنر بنا، انگریز کا دور تھا، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، تو میں اپنے اس علاقے اس ضلع میں گیا تو گشت کرتے ہوئے میں ایک مسجد میں پہنچا تو وہاں قاری صاحب تھے، مولوی صاحب، امام صاحب تھے، انہوں نے کتاب پکڑی ہوئی تھی اردو کی اور پڑھتے جا رہے تھے، نہ اس کی اردو صحیح تھی، صحیح طرح اردو پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، ادھر بڑا لمبا خطاب کیا جو میں بڑی باتیں کی، کہتا میں کئی باتیں سن کے مجھے غصہ آیا کہ میں مولوی صاحب سے کتاب چھین لوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اخیر میں مولوی صاحب نے ایک بات کی، اس نے بات یہ کی اللہ اکبر، اس نے کہا صحابہ اکرام جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جب حضور کی بارگاہ میں کوئی بات کہتے تھے، رسول پاک وہ بات مانتے نہیں تھے، منع کر دیتے تھے، تو وہ صحابہ حضور کو بنانے کے لیے سیدہ فاطمہ کو لے کر آتے تھے۔ کس کو لے کر آتے تھے؟ بیٹی کو لے کر آتے، اور سیدہ فاطمہ جس کی سفارش کر دیتی، اللہ اکبر، حضور وہ مان لیتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟
قدرت اللہ صاحب کہتا ہے میں نے کہا یار پتہ نہیں یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں صحیح، لیکن یہ بات میرے دل میں آ گئی کہ ایک بیٹی جب باپ کو سفارش کرتی ہے تو باپ بیٹوں کی بات رد کر سکتا ہے، خاندان کی بات رد کر سکتا ہے، تو بیٹی کی بات رد نہیں کرتا ہوگا۔ کہتے جمعہ ہو گیا، سارے بندے چلے گئے تو میں نہیں گیا، میں بیٹھا رہا مسجد میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کو اصال کی اور عرض کیا یا اللہ پاک میری فاطمہ کے وسیلے اور صدقے سے میری روحانی رہنمائی فرما۔ کہتے ہیں یہ دعا کی اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ 7 8 10 مہینے گزر گئے تو میری ایک بھابھی، میرا بھائی جرمنی میں رہتا تھا، اس نے وہاں سے مجھے فون کیا، وہ انگریز تھی، عیسائی تھی، میرے بھائی نے اسے مسلمان کیا اور اسے نکاح کیا۔ اس نے مجھے وہ تار نہیں ہوتی، تار ڈالی کہ قدرت اللہ تمہیں پتا ہے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، اور میں کہتے مجھے یہ بات بھول گئی ہوئی تھی کہ میں نے سیدہ فاطمہ کی خدمت میں کوئی استغاثہ کیا ہوا کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ حضور میرے لیے کسی روحانی انتظام کرے، کہ میری رہنمائی کر دے۔ میری بھابھی نے کہا کہ سنو قدرت اللہ، مجھے خواب میں سیدہ فاطمہ ملی اور اس نے کہا اپنے دیور کو کہہ دو کہ تمہاری جو درخواست تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ جو 7 8 مہینے پہلے میں نے درخواست پیش کی تھی، سیدہ فاطمہ نے وہ پیغام بھیج دیا مجھے ہے۔ کہتے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، مجھے خواب آنا شروع ہو گیا۔ ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ان کا انتہائی چمکتا ہوا چہرہ ہے، تو میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ جب میرے پاس سے گزرتے ہیں، میرا ان سے سامنا ہوتا ہے تو میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ پہلا چکر ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا چوتھا چکر ہو گیا۔ جب طواف مکمل کیا تو اس بابے نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک طرف لے کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بات سن، جو تو نے درخواست پیش کی ہے تو بندہ صحیح نہیں ہے، اس لین کا بندہ، تو روحانیت کا تیرا کوئی چکر نہیں ہے، لیکن تیری سفارش بڑی بڑی، تو نے بہت بڑی بارگاہ میں استغاثہ کر دیا ہے اور تیری سفارش بڑی ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ کہتا میں نے پوچھا کہ بزرگو آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ قدرت اللہ کو روحانی سبق دے دو، تو مجھے ڈیوٹی لگائی ہے، اور اب میں تجھے خانہ کعبہ لے کر تو جو خواب دیکھ رہا ہے میں لے کے تجھے خانہ کعبہ میں، اور میں تجھے یہ سبق دیتا ہوں۔ قدرت اللہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھی بات بنوانی ہو سیدہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، میرے آقا کی لخت جگر ہیں، فاطمہ بضعۃ منی۔ حضور فاطمہ کا معنی کیا؟ کہتے ہیں فاطمہ فتم سے بنا، فتم، فا تا توئے اور میم، کیا لفظ ہے؟ فتم۔ فتم کا معنی ہے بچنے والی، نجات والی۔ تو فرمایا کہ میری فاطمہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی، میری فاطمہ وہ ہے جو میری امت کو جہنم سے بچانے والی ہے، اور میں امام حسن کی وہ گواہی آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ جی یہ پنجتن پاک کے نام سے آج ہماری مجلس ہے، امام حسن، امام حسن کہا میری والدہ گھر میں جو ایک محراب بنایا ہوا تھا، ایک حجرہ بنایا ہوا تھا نماز کا، وہ نماز پڑھتی ساری رات سجدے میں پڑی رہتی۔ ایک دن میرے دل میں بات آئی کہ میں اماں کو دیکھوں اماں کیا دعائیں کرتی ہے، یعنی اتنے لمبے سجدے کرتی ہے، اتنے لمبے نمازیں پڑھتی ہے، تو دعا کیا مانگتی ہے؟
کہ جب میں قریب گیا تو میری امت دعا کر دی، یا اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ جو غار سجدہ ہے، کبھی آپ مدینہ جائیں، ایک غار ہے غار سجدہ، جہاں یہ غزوہ خندق ہوا نا، جو 7 مساجد ہیں، اس سے تھوڑا آگے جا کے ایک غار ہے غار سجدہ۔ میں وہاں گیا ہوں اس دفعہ، یہ مارچ میں رمضان شریف وہاں گزارا، عید مدینہ پاک میں کی، تو آخری جو روزہ تھا ہمارا 29واں یا 28واں روزہ تھا شاید، تو سحری کے وقت ہم وہاں غار سجدہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لائے گی اور آپ وہاں روتے رہے، سجدے میں پڑے رہے۔ ابو بکر صدیق گئے، حضور کو اٹھایا نہیں اٹھے، فاروق اعظم گئے اٹھایا نہیں اٹھے، عثمان غنی گئے، صحابہ کی ٹولیاں کی ٹولیاں، حضور آپ اٹھ جائیں، حضور آ جائیں۔ پتہ کیسے چلا؟ کہتے ہیں حضور تو پہلے ملتے ہی نہیں تھے۔ ایک چرواہے سے پوچھا کہ یار، اس نے کہا یار مجھے ایک بات کا علم ہے کہ وہ غار ہے، میں 3 دن سے بکریاں لا رہا ہوں، تو بکریاں چرتی چرتی کچھ نہیں ہے، اس غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور روتی ہیں، اور جب میں واپس لے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں، وہاں کوئی چکر ہے؟ صحابہ وہاں گئے، مسند فردوس نے اس حدیث کو نقل کیا کہ صحابہ کے حضور نہیں اٹھے، سجدے میں رہے۔ جب فاطمہ گئی تو سیدہ فاطمہ نے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، میرے ابا جان بابا جان آپ اٹھ جائیں، اللہ آپ کی امت کی بخشش فرما دے۔ حضور سجدے میں رہے، سیدہ فاطمہ نے وہاں سجدہ کیا، باپ کے پاس دعا کی، یا اللہ میرا باپ 3 دن سے تیری بارگاہ میں سجدے میں ہے، مہربانی فرما میرے باپ کی امت کی بخشش فرما دے۔ حضور سر انور اٹھایا سجدے سے، فرمایا فاطمہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیری دعا سے اللہ نے میری امت کی بخشش فرما دی۔ تو فاطمہ جنتی عورتوں کی جو سردار ہے، حسنین کریمین کی جو ماں ہے، وہ بھی امت کے لیے نفع بخش ہے، حسنین کریمین بھی امت کے لیے نفع بخش ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسن امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور امام حسن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ حسن سر سے لے کر سینے تک میرے مشابہ ہے، اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے مشابہ ہے۔ ان دونوں کو اگر جوڑا جائے تو شبیہ مصطفیٰ بنتی ہے، شکل مصطفیٰ بنتی ہے، اور ان کے کردار کو اگر جوڑا جائے تو کردار مصطفیٰ بنتا ہے، شان مصطفیٰ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا امام علی مقام امام حسین کی سنت نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امام حسین کی قربانی کا صدقہ اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے، مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اور الہ کلمت اللہ کا جو دور ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس لائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کس طرح اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔